ایک عامر الیاس رانا صاحب، ابھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے۔ ایک مشورہ گو کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف کی جگہ نواز شریف ہوں اور وہ آپس میں بات کریں، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اس تناظر میں بات کریں تو شاید کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہم بات کر رہے تھے کہ فواد چودھری کون ہے اس وقت تو کچھ نہیں، کس کے بیہاف پہ بات کر رہے ہیں؟ ان کا لوگوں نے کلپ ساتھ چلا دیا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے تابوت میں آئے گا، نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہلواتے تھے کہ وہ تو تابوت میں آئے گا۔ یہ جو بات ہم کر رہے تھے نا، دیکھیں یہ شہباز شریف چاہیں یا نہ چاہیں، آرمی چیف چاہیں یا نہ چاہیں، حل یہ ہے سول ملٹری بیوروکریٹ، ججز، جتنا مراد یافتہ تاجر ہے، ایکسپورٹر ہے، آپ ان کی لسٹ لگائیں کہ جی یہ تنخواہیں اور یہ ہم ان کو بجلی کے بل دے رہے ہیں فری، ان کو ہم گیس فری دے رہے ہیں، فیول فری دے رہے ہیں، ہم ان سب سے واپس لے رہے ہیں۔ آپ صرف لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں کہ آپ نے ان بڑے، اور یہ چند 100 لوگ نکلیں گے پورے پاکستان میں، یہ ہزاروں نہیں نکلیں گے، لیکن یہ ملینز آف لوگوں کی مراد خود کھا جاتے ہیں۔ آپ یہ واپس لیں، عام آدمی آپ کو ٹیکس کھڑا ہو کے دے گا کہ لیں مجھ سے ٹیکس، ٹرسٹ ہوگا نا۔ اصل میں مسئلہ یہ آیا ہوا ہے کہ مجھ سے اور آپ سے زبردستی ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں، اور جس کے پاس طاقت ہے، مطلب اگر بینگ جرنلسٹ ہمیں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن جو میرے پیسے آ رہے ہیں وہ تو ٹیکس کٹ کے آ رہے ہیں نا، اور انڈائریکٹ ٹیکسز اگر یہ میرے اکاؤنٹ میں دے دیں، یہ مجھ سے بھی لے کے دکھا لیں، ورنہ یہ اس مزدور سے بھی وہ جو لوڈ کراتا ہے موبائل پہ اس پہ بھی ٹیکس لے رہے ہیں۔ اور اب تو آ گیا ہے کہ جی نئی وہ آ رہی ہے 90% کی، کہ جو فائلر نہیں ہے اور وہ چلے گا تو اس کے 100 میں سے 90 روپے کاٹ لیں گے۔ یہ نہ ہتھ کرنے ہیں چند دنوں کے لیے، کسی کو سکھانے کے لیے۔ میں ایڈ کر دوں، آئی پی پیز تقریباً میرے خیال میں 13-14 پلانٹ بند پڑے ہوئے، ان کا جو کیپیسٹی چارجز ہے وہ 27 ارب روپیہ مہینہ ہے، اسی لیے تو سولر کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اچھا اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، بڑے نامور سارے جانتے ہیں، 2.5 سے 3 ارب روپیہ بند مشینری، پرانی مشینری کے کیپیسٹی چارجز، اور وہ عوام سے لے رہے ہیں۔ یونس ڈاگا صاحب نے یہ کام کیا ایک بہت بڑے آئی پی پی کے اس سے، اور اس وقت کے منسٹر نے بیٹھ کے کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے یہ اپنا زنگ آلود پلانٹ چلائے، یہ 50 روپے یونٹ ہوگا، ہم 50 روپے میں خریدیں۔ اسی منسٹری میں جہاں ڈاگا صاحب کام کرتے تھے میرے خیال ہے وہی منسٹری۔ جی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا 50 روپے کا یونٹ ہے نا، تو یہ خرچ کریں، ہم لیں گے۔ کہ نہیں جی نہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ کی مشینیں بند پڑی ہیں، پیسے ہم دے رہے ہیں، آپ چلائیں۔ یونس ڈاگا کا میں نام پتہ کیوں کہا ہے؟ جب ان کو کہا گیا کہ آپ سیکٹری واٹر اینڈ پاور آ جائیں، انہوں نے کہا مجھے شاہد خاقان عباسی اور اسحاق ڈار کے ساتھ بٹھائیں، پرائم منسٹر صاحب، ان کو بٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ پیسے دیں گے اور آپ گیس دیں گے اگر تو، اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا۔ وہ ای میل کرتے تھے اور زپ کوڈ کے ساتھ، ان کے افسر سارے بکے ہوئے تھے اس منسٹری میں، کہ تاکہ جو کھولے گا پتہ چلے گا۔ انہوں نے اس کو، جو نواز شریف چاہ رہے تھے کہ گیم بنے، بجلی سستی بھی ہو، پروڈکشن بھی ہو، وہاں پہ ان کے نواز شریف کے دوستوں میں بھی ذکا آئی، اس پہ پریشر آتا ہے نا جب آپ کے لوگ کسی زمانے میں انہوں نے انویسٹ کیا تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی دور ہو، میں پرانے پلانٹس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں فائدے تو سب نے لیے نا۔ پھر آج وہ آپ کے دوست ہو گئے، ہر حکمران کے یہی دوست ہوتے ہیں، وہ فوجی جرنیل ہو یا وہ سول حکمران ہو، کیونکہ ان کے پاس مراد دینے کے لیے بے شمار ہے، ان کے بچوں کو جابز دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اس شہر میں ایک ادارہ ایسا ہے جس کے لوگ ایک لائن میں سرکاری گھر لینا چاہتے ہیں، اور وہ 3-4 لاکھ روپے کے گھر پہ کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بلاؤ، یہ 30 لاکھ روپے مہینے پہ گھر لو، 1 سال کا ایڈوانس دو۔ پھر جو وہ سرکاری گھر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہم نے وہ گھر بنایا ہے اس کی ساری چیزیں ہمارے گھر پہ لگا دو۔ یہاں کوئی بول ہی نہیں سکتا، کیا کریں؟ یہاں اس طرح لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ یہ اگر شہباز شریف کر لیں گے تو پھر بات بن جائے گی۔ مراد واپس لیں، سارے ججوں کو بجلیاں فری ملتی ہیں، 300 غریب آپ تنخواہ دے رہے ہیں نا، آپ تنخواہ دے رہے ہیں، کافی ہے، بہت تنخواہ ہے، تو پھر آپ لے لیں۔ وہ دیکھیں نا، ایک ریٹائرڈ جج صاحب نے کراچی سے بل بھیج دیا کہ میں تو سولر پہ کر رہا ہوں، مجھے پیسے دے دیں۔ پیسے دے، بتاؤ بات ہے بلا۔ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ چاہے کہیں کا بھی ہو، بیوروکریسی ہو، یہ صرف کر دیں نا، میں آپ کو بتاؤں یہ کر دیں کہ بڑے لوگوں سے آپ نے ٹیکس لینا شروع کر دیا، عام آدمی آپ کو پیسے دے گا۔ یہ ہے اب وہ ہمارا کمپرومائزڈ
سسٹم ہے, اس کو پولیٹیکل سسٹم نہیں کہہ سکتے ہم, کیونکہ ہائیبریڈ رجیم میں رہ رہے ہیں جس میں سب سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. اس میں شہباز شریف اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ زرداری صاحب موجود ہیں. زرداری صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. تو دونوں پچھلی حکومتوں کی ہیں, ساروں کی ہیں جی, حکومتوں پہ نہ ڈالیں, اس میں سب انوالو ہیں. عامر صاحب دیکھیں, یہ جو ٹیک اور پے والے جو آئی پی پیز والا سارا ہے, یہ دونوں پارٹیوں نے کیا نا, غلط تھی یہ, غلط چاہے اس وقت آپ کو صحیح لگ رہا ہو, لیکن یہ پالیسی تو غلط تھی نا, کہ ہم یوز کریں نہ کریں, ہم نے پے. ڈاکٹر صاحبہ یہ 2027 تک آپ نے پے کرنا, عوام کی چیخیں نکل جائیں گی, مر جائیں گے. آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں بلوں پہ کیا ہوا جی, یہ 2027 تک آپ نے جو مرضی کریں آپ نہیں, اسٹیٹ ریاست خود انوالو ہو, ریاست کے لوگ کرپشن میں انوالو ہو, آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا اور اپنا بات کرتی, ہم جو مرضی کر لیں, یہ پے ہم نے کرنے ہیں, جو مرضی کر لیں, یہ پے کرنے. اچھا عامر صاحب, یہ تو خیر پالیسیز کی بات ہو رہی ہے. کمنگ بیک جو ہم بات کر رہے تھے, جو اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, اور اس میں آج کل یہ بہت بات ہو رہی ہے کہ جی مذاکرات کس سے ہوں گے, کیسے ہوں گے, کون کرے گا. آبویسلی پی ٹی آئی کا ایک اپنا جو ہے اس وقت پرسیپشن ہے, اور اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی آ رہی ہے, جس کی آئی ایم ایف نے بھی نشاندہی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پولرائزڈ ماحول میں کس طرح آگے جو ہے وہ بڑھا جا سکتا ہے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیٹھنا تو پڑے گا, جو مرضی کر لیں بیٹھنا تو پڑے گا. اب کون کس کے ساتھ بیٹھے گا, دیٹ ریمینز ٹو بی سین. جی میرے خیال میں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں سچویشن کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے گا. ہمیشہ اگر آئی ہوتی تھی تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی طاقت, فورس ہوتی تھی, ادارہ ہوتا تھا, فرد ہوتے تھے کہ جو ذرا سا غیر جانبداری کا تاثر دیتے تھے اور میڈیٹ کروا لیا کرتے تھے. جو ایک سٹیل میٹ آتا تھا اس کو توڑ دیا کرتے. اس مرتبہ ہمارا ہر جو ہے سیاسی جماعت ہو, ادارہ ہو, سب کے سب جو ہیں متنازع بنے ہوئے ہیں, اور اس میں سمجھ نہیں آ رہا یہ کہ کیسے جو ہے مطلب اس سٹیل میٹ کو توڑا جائے گا. کیا اس میں ہمارے مالک مدد کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ, کل ایک میں بزنس مین سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو کیپیسٹی رہی نہیں ہے خود مسئلہ حل کرنے کی. کیا کوئی دوست, جیسے ہم فنڈنگ کے لیے جاتے ہیں باہر, انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں, کیا کوئی دوست ملک جو ہے اس میں مدد کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. مشرف صاحب کے دور میں آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب کو آخر سعودی عرب بھی باہر لے کر چلا گیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے گاڑی آگے غلط یا صحیح چلنا شروع ہو گئی تھی. تو آپ کو کوئی اس سٹیل میٹ کو توڑنا ہے. ابھی تک جو انڈیکیشنز ہیں, مطلب جس طرح سے 9 مئی منایا گیا, اس میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رویے میں اسی طرح کی سختی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں اسی طرح کی سختی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بالکل نہ بھولنے کو تیار ہے, نہ معاف کرنے کو تیار ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ہماری حکومت ہے, یعنی کہ نون لیگ ہوا, اس میں پیپلز پارٹی بھی آئینی عہدے رکھتی ہے, انہیں تو سوٹ کرتا ہے کہ جی جتنے عرصے تک پی ٹی آئی آؤٹ آف فیور رہے گی ان کی ریلیونس بنی رہے گی. بالکل اسی طرح کے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کو یہ چیز سوٹ کرتی تھی کہ یہ دونوں جماعتیں اگر مشکل میں ہوں تو ہماری ریلیونس بنی رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتی, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے کاسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں یا باہر ہیں. تو اسٹیبلش کیا اپنی تبدیل کرے گی ڈائریکشن, یا کوئی ایسی راہ نکالے گی کہ جہاں پر اس پولیٹیکل جو اتنا ہمارے یہاں سمجھے نا کہ چیزیں اتنی حدت پکڑ لی ہیں, اس کو کسی طرح سے ڈیفیوز کیا جائے. یہ میرے خیال میں پہلی شرط ہوگی. یا کوئی آپ کو آؤٹ آف دا باکس ہی بات کر رہے تھے, میرے خیال میں بالکل ہمارے دوست, وہ بالکل سوچنا پڑے گا آپ کو. آپ دیکھیں اس وقت کتنا ہم لوگ سب کی نگاہیں, میں ایک جملہ ضرور کہوں گا آئی ایم ایف کے اوپر, کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کریں. اب آئی ایم ایف اس مطالبے کے ساتھ آئے کہ اس مریبی معیشت میں جس کی گروتھ 2-2.5% ہے بمشکل, اس میں 33% مزید اضافہ کیا جائے ریونیو کلیکشن میں. اب آپ بتائیے کیسے کریں گے, کہاں سے کریں گے, اسپیس کہاں ہے آپ کے پاس, کن لوگوں کا گلا گھونٹیں گے؟ دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس تو ہم سب دے رہے ہیں, تو یہ بڑا ایک غلط ٹیکس نہیں دیتے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جتنا کما رہے ہوتے ہیں, بات مطلب ہے کہ ریٹیلرز ہیں ہمارے جاگیردار ہیں, مگر بہت سارے ٹیکسز ہمارے پروونشل ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے میں, ان کی اپنی ایک وہ ہے. تو ہمارا پورا سسٹم فلاڈ ہو گیا ہے. وہ چاہے این ایف سی ہمارا ایک بڑا مسئلہ بن گیا, 18th امینڈمنٹ سے ایگزیکیوٹ کیا گیا, کوئی بات ہی نہیں کرتا اس پہ ڈر کے مارے کہ بھئی اس این ایف سی میں آپ فیڈرل گورنمنٹ نہیں چلا سکتے, آپ کو بدلنا پڑے گا اس کو. آپ کو جناب 18 امینڈمنٹ کی جو چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں اس وقت ہمیں, اس کو تبدیل کرنا پڑے گا, آپ کو ری اوپن کرنی پڑے گی ڈیبیٹ. کون اس پہ بات کر رہا ہے؟ یہ آئی ایم ایف کی, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے این ایف سی